ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الأمين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلى الله. اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علم یا علم. اللہم صل علی محمد. مومنین سے التماس ہے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو زحمت نہ ہو. کل بھی کافی اہل ایمان کو زحمت ہوئی. صلوات پڑھ دے محمد وحید صلی علی. قرآن. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کربلا 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 کربلا. زندہ باد. اللہم صل علی. ارباب اعظام، غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کے حوالے سے یہ عشرہ محرم الحرام، جس کی آج 9ویں مجلس، جو ہمارا موضوع تھا امام زمان اور ہمارا کردار، جس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی غیبت امام میں امام کے ناصر کی کیا ذمہ داری ہے، اور نہج البلاغہ کی روشنی میں تقریباً 3 دن اس کلام کی روشنی میں امام نے بتایا کہ مومن کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس
سلسلے کی آج آخری یقیناً بہت ساری چیزیں یعنی ایک تشنگی رہ گئی۔ ابھی تو ہم نے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پہ بھی ہم نے گفتگو نہیں کی، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ایسا تھا کہ امام زمان اور ہمارا کردار، تو بہرحال ان نکات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ آج جو ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ جوان ہے، ہر فرد چاہے وہ خاتون ہے، ہر فرد اس نیت کے ساتھ العجل کی دعا اور صدا کو بلند کر رہا ہے، قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے، اور ظہور فرمائیں گے تو ساری کائنات کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ بے شک اس پہ وارث دین جب ظہور فرمائیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، ذرا فکر کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مہدویت سے یہ سمجھا ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فقط ہماری مادی اور دنیاوی جن مشکلات میں ہم گرفتار، امام فقط ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ تو امام معصوم، امام وقت کی وہ معرفت نہیں ہے جو سید الرسل اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی تاکید کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی نجات، اپنے آپ کو بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے ظہور امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنی ذات کی خیر چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی ترویج نہیں چاہتے۔ ہم اپنی ذات سے محبت رکھتے ہیں کہ آنے والا آئے اور کائنات میں ساری مصیبتیں اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ یقیناً امام نے جو امام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے پر کر دیں گے جیسے ظلم اور جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید ظلم سے مراد یہ ہے کہ قتل و غارت، شاید ظلم سے مراد یہ ہے کہ یعنی امام کی حکومت نہیں ہے۔ یہ معنی، یہ کس نے یہ معنی کیا؟ اگر ائمہ ہدا کے دروازے پہ جائیں، ظلم کے معنی فقط اسی میں انحصار کرنا، یہ قطعاً معصومین نے یہ معنی مراد بیان نہیں کی۔ جو امام نے کائنات کو ظلم و جور سے ختم کرنا ہے، عدل و انصاف سے پر کرنا ہے، ظلم یعنی امام نے ہر وہ کام جو منشاء الہی کے خلاف انجام دیا جا رہا ہوگا، اگر قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈالا جا رہا ہوگا، امام اس نظریے کی آ کر اصلاح کریں گے۔ اگر سنت نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، امام معصوم آ کر ان لوگوں سے انتقام لیں گے اور سنت نبوی کا احیاء کریں گے۔ گویا امام نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، چاہے وہ فکری طور پر ظلم قوموں اور ملت میں پایا جا رہا ہوگا، چاہے وہ عملی یعنی کردار کے اعتبار سے معاشرے میں وہ ظلم پایا جا رہا ہوگا، اور اگر وہ ظلم کرنے والے خود ہم اپنے گھروں میں، اگر ہم اپنے گھروں میں فکری طور پر ہم پست ہوں، یعنی ہم دین کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی مال کو ہم اہمیت دیں، جتنی ہم سنت کو اہمیت نہیں دے رہے اتنا ہم اپنے رسم و رواج کو اہمیت دے رہے ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں جو قربانی دی ہے وہ ہماری زندگیوں میں رسم و رواج کو باقی رکھنے کے لیے نہیں دی۔ امام حسین کی قربانی کربلا میں دین خدا کی بقا کے لیے۔ اب امام حسین اتنی عظیم قربانی کی خاطر اپنی عظیم جان کو قربان کر رہے ہیں، اپنی جان کے ساتھ اپنے اصحاب، اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں۔ اب امام معصوم
امام حسین اپنے وقت کا امام، اس نے جب دین کو بقا بخشی تو اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ اب جب امام نے دین الہی کو بچانے کے لیے، ہر ایک کہتا ہے امام کی شہادت کا فلسفہ، امام کی شہادت کا مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو بچانا۔ اب سوال یہ ہے کیا امام حسین کی قربانی کے بعد دین خدا بچ گیا؟ یقیناً آج جو مساجد آباد ہیں یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ۔ امام حسین نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربانی دی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اسی دین کو آگے پہنچانا ہے ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد، جس دین کو بقا دینے کا پہلا جو قدم اٹھایا وہ امام حسین نے۔ کیا ہم غیبت امام میں جس دین کی بقا کے لیے امام قربانی دے رہے، کیا وہ دین میری زندگی میں ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک نے غور کرنا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ قرآن ہے، وہ اخلاق ہے، وہ احکام شریعت ہے جن کو بچانے کے لیے امام حسین قربانی دے؟ کیا میری نسلوں اور میری اولاد میں وہ دین ہے؟ کیا میرے خاندان میں وہ دین ہے؟ اگر مجھے اور آپ کی زندگی میں ہمیں اگر دین نظر نہیں آتا، سنت کی پابندی نظر نہیں آتی، واجبات اور اعمال صالح سے محبت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہماری نگاہ میں کربلا والوں کی قربانی ایک عظیم مقصد اور ہدف نہیں رکھتی۔ ہم صرف زبان سے تو کہہ رہے ہیں امام حسین نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربانی دی۔ اگر ہم اس کی عظمت کے معترف ہوتے، اگر ہم اس کی عظمت کو سمجھتے تو ہم یہ دیکھتے جس دین کو بچانے کے لیے امام حسین قربان ہوئے، آج میرے گھر میں وہ دین قربان ہو رہا ہے۔ آج میری بیٹی پردہ نہیں کر رہی، دین خدا میرے گھر میں قربان ہو رہا ہے۔ باپ کے سامنے جوان بیٹا داڑھی شیو کر رہا ہے، دین خدا قربان ہو رہا ہے۔ گھر میں باپ گالم گلوچ اور برائی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یہ دین خدا کو برباد۔ ہماری محفلوں میں صرف ہم حدیث قصہ پڑھ تو لیتے ہیں، کاش کبھی حدیث قصہ کے پیغام تو سمجھے کہ جب امام حسن اور امام حسین، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، جب امام گھر میں داخل ہوئے دو معصوم، کیا فرمایا بی بی نے؟ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، حدیث قصہ پیغام دے رہی، اولاد سے جب بات کرو میٹھے اور اخلاق کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے ساتھ گالم گلوچ کے ساتھ گفتگو نہ کرو، ان کو گالی نہ دو، ان کو برا نہ کہو، اس لیے کہ جب ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں اور کل کو اولاد اگر گالیاں دے رہی ہے تو وہ ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم گالی دے کر ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ خود کو گالی دیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب وہ اپنی اولاد کو گالیاں دیں گے گویا وہ خود کو گالیاں دے رہے۔ لہٰذا گھروں میں، چونکہ برادر کا سوال ایسا آیا، لہٰذا غیبت امام میں ناصر امام اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ صرف شادی کرنا اسلام میں مستحب نہیں قرار دیا گیا، بعض اوقات میں واجب ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے تربیت اولاد، اور یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، تربیت اولاد۔ اللہ نے قرآن میں جو واضح اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو
خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری نجات صرف ایمان لانے میں ہے، اللہ ان کو واضح کر دینا چاہتا ہے، صرف ایمان لانے پہ نجات کی ضمانت سمجھنا یہ تمہاری بھول ہے۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں، اولاد کی تربیت، اولاد کو دین کی تعلیم دینا، خود دین خدا پر عمل کرنا، جب دین کی پابندی تمہارے اندر ہوگی اور تمہارے خاندان میں ہوگی تو تم عذاب جہنم سے بچ سکتے ہو۔ صرف ایمان لانا یہ تمہارے نجات کی ضمانت نہیں دیتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہ یا علی اللہم صلی علی۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں ایمان لایا ہوں میری نجات کے لیے کافی ہے اور غیبت امام میں میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں اپنے امام کی نصرت کیا کروں؟ عام لوگ کہتے ہیں مجھ جیسا گناہگار بھلا امام زمان کی کیا نصرت کر سکتا ہے؟ امام علی نے 3 دن مسلسل ہماری گفتگو رہی ہے، امام علی نے بتایا کہ کیسے ہماری نصرت کر سکتے ہو، اور جو غیبت امام میں نصرت امام سے منہ موڑتا ہے اور فقط اپنے نجات کو ایمان لانے میں سمجھتا ہے، ایسے لوگ گھاٹے کا سودا اٹھاتے ہیں۔ تاریخ میں ایک ایسا کردار موجود ہے کہ امام حسین ابن علی جب کربلا کی طرف آ رہے ہیں، مل کے صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ امام کا یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہے، ایک مقام پر آئے، امام حسین کا خیمہ نصب ہے۔ امام حسین ابن علی نے دیکھا ہمارے خیموں کے سامنے دوسری طرف ایک اور خیمہ لگا ہے، آپ نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق کو بھیجا، جاؤ دیکھو اور جا کر اس کو فرزند زہرا، فرزند رسول کی طرف سے دعوت دو کہ آؤ ہم وقت کے امام کی نصرت کے لیے، کہ امام نے جو نکلے ہیں اللہ کے دین کی بقا کے لیے، آؤ اپنے وقت کے امام کی نصرت میں امام کا ساتھ دو۔ حجاج ابن مسروق جب پہنچے، کس شخص؟ عبید اللہ ابن حر جعفی، یہ وہ شخص جو خیمے میں ہے۔ جب حجاج بن مسروق جو امام حسین کا مؤذن تھا، اس نے کہا کہ اے عبید اللہ، زہرا کا لال حسین ابن علی تجھے اپنی بارگاہ میں طلب کر رہا ہے، اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے ان کے خیمے میں پہنچ۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بد نصیبی، امام وقت کا خیمہ اسی جگہ پر نصب ہے، بس تھوڑا سا فاصلہ ہے، ایک طرف عبید اللہ کا خیمہ لگا ہے اور دوسری طرف حسین ابن علی وقت کے امام کا خیمہ لگا ہے۔ اگر یہ چاہے تو امام کی نصرت کے لیے جا سکتا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ امام کی خدمت میں جاتا، لیکن حجاج بن مسروق کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں فرزند رسول کی خدمت میں آنے سے قاصر ہوں، میں کوفہ میں نے چھوڑا ہی اسی غرض سے تھا، مجھے معلوم تھا حسین ابن علی کوفہ آ رہے ہیں، میں ان کی نصرت میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں کوفہ کو اس لیے چھوڑ کر باہر نکلا ہوں۔ اب یہ خبر لے کر پہنچے خیمہ امام حسین میں۔ امام حسین تاریخ کے ورق گواہ ہے، وقت کا امام نصرت دین کے لیے خود اس کے خیمے میں چل کے جا رہے ہیں۔ اے عبید اللہ، آؤ میں مصطفیٰ کا لال فرزند فاطمہ زہرا، میری نصرت کے لیے میرے ہاتھ مضبوط کرو، میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔
اس قدر بدبختی۔ اب یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے حسین ابن علی فرزند رسول ہے، اس گھر کا تعارف بھی رکھتا ہے۔ لیکن دیکھیں جب انسان کے اندر ہوائے نفس اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو پھر انسان اتنی بڑی سعادت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ کیا کہا فرزند رسول مجھے معاف رکھیں، میں نے کوفہ کو اسی غرض سے چھوڑا، میرا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، میں جینے کی تمنا رکھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں بتاؤ آخر جینے کی تمنا کیا ہے؟ امام حل دینا چاہ رہے ہیں، کہا میری ایک بیٹی ہے، اگر میں نے آپ کی نصرت کی تو مجھے خوف ہے کہ ابن زیاد میری بیٹی کی پاک دامنی اور اس کی جو شرافت ہے اس کو داغدار کر دے گا۔ امام علیہ السلام اس کی بھی ضمانت دے رہے ہیں، اپنا عذر پیش کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کی خدمت اور نصرت سے قاصر ہوں، ہاں یہ میرا گھوڑا، میں نے اس گھوڑے پہ جس میدان میں بھی جنگ لڑی ہے، جس میدان میں بھی اترا ہوں، میں فتح اور کامیابی کے ساتھ آیا ہوں، یہ میرا گھوڑا لے جائیں، میں نصرت امام کے لیے یہ آپ کو گھوڑا دے رہا ہوں، یہ میری تلوار یہ آپ کی نصرت کے لیے دے رہا ہوں۔ جب زہرا کے لال نے دیکھا اپنے وقت کے امام کی وہ معرفت نہیں رکھ رہا جس معرفت کا تقاضا کیا گیا ہے، مال دے رہا ہے، گھوڑا دے رہا ہے، تلوار دے رہا ہے، لیکن امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے وہ پہلے خود بذات خود عملاً میری نصرت کے لیے میرے پاس آ جاؤ، یہ چیزیں بعد کی ہیں، پہلے خود تمہارا وجود اپنے امام کی نصرت کے لیے ہونا چاہیے۔ آج جو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نصرت دین کے لیے ہم مدارس میں پیسہ دے رہے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ بے شک پیسہ دے رہے ہیں، آپ نصرت امام کے لیے اپنی اولاد کو کتنا وقت دے رہے ہیں، آپ نصرت امام کے لیے اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، آپ نصرت امام کے لیے اپنے خاندان کے جوانوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس وقت صرف دفتر کے لیے، ہمارے پاس وقت صرف بینک بیلنس کے لیے، ہمارے پاس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ دعوتیں اور دوسری چیزوں کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے خاندان کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے۔ امام معصوم نے کیا فرمایا؟ وارث قرآن حسین ابن علی نے قرآن کی ایک آیت کا جملہ پڑھا، ما کنت متخذ المضلین عضدا، حسین نے کبھی گمراہ لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کیا، مجھے ایسے مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے جو گھوڑا دے اور حسین کو تلوار دے لیکن خود حسین کی نصرت کے لیے آمادہ نہ ہو، یہ گھوڑا اور یہ تلوار تمہیں مبارک ہو۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو میرے نانے کا فرمان ہے، اگر کوئی امام حق تمہیں بلائے اور کوئی اس کی آواز پہ لبیک نہ کہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یا تو میرے استغاثے کی آواز جب اٹھے بلند ہو، تم اتنی دور چلے جاؤ تمہیں وقت کے امام کے استغاثے کی آواز نہ پہنچے۔ اب یہ بد نصیب بدبخت اب دیکھیں ایمان والا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، سید الرسل کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پر بھی ایمان بھی کہلواتا ہے، لیکن اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری نجات اگر ہم سمجھیں کہ صرف ایمان لانے میں ہے، یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے عملی تیاری ہونی چاہیے۔
اب یہ اپنے وقت کے امام پہ جب ناصر نہ بن سکا، اب دیکھیں امام کی شہادت کے بعد یہ بد نصیب پشیمان ہوتا رہا، بالآخر تاریخ گواہ ہے یہی عبید اللہ ابن حر جوفی حضرت مختار، اور یہاں تک کہ یعنی اب اس نے ایک اپنی فوج بنائی، اس فوج کے ساتھ حملہ کیا گیا، پھر اس کی فوج کے بہت سارے سپاہی اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اس کو خوف تھا کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے اور میں ذلیل ہو کر نہ مارا جاؤں، تو اس بد نصیب کو کیا ہوا، نہر فرات میں کود کر خودکشی کر کے حرام موت مر گیا۔ یہ ہوتا ہے انجام جو ایمان تو رکھتا ہو لیکن اپنے وقت کے امام کی نصرت سے پیچھے ہٹے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو آج ہم بھی غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس بات پہ خوش رہیں ہمارے دل میں اللہ کے ایمان کا بھی نور ہے، ہم رسول کی رسالت کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آل محمد کی محبت کا بھی دم بھرتے ہیں، ہم دم تو بھرتے ہیں ہر ایک کی محبت کا، کیا ہمارے اندر ان کے کردار کی وہ سیرت موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر ان کے کردار کی وہ جھلک موجود ہے؟ کیا ہم عملی طور پر ان کے پاک راستے پہ چل رہے ہیں؟ اپنے کردار سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کی کس طرح سے نصرت کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ صرف ایمان اگر انسان اپنی نجات کی ضمانت سمجھتا ہے، نہیں، ایسی معرفت نہیں چاہیے۔ معرفت امام کے لیے یعنی یقین، اپنے وقت کے امام پر امید ہمیشہ خیر کی ہونی چاہیے۔ جب انسان اپنے وقت کے امام پر خیر کی امید نہ رکھے، یہ معرفت امام کیسی ہے؟ یہ شخص امام کی معرفت نہیں رکھتا، یہ امام کی معرفت سے جاہل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی علامہ علی اکبر نہاوندی اپنی کتاب عبقری الحسان اس کی دوسری جلد میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید علی اکبر موسوی وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نجف اشرف سے حلہ شہر میں پہنچا اپنے زمانے میں۔ وہ کہتے ہیں جب حلہ شہر کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک مقام ہے اور اس مقام کے باہر ایک تختی ہے، وہاں پر لوگ جا رہے ہیں اور اس مقام پر تحریر ہے، ھذا مقام صاحب الزمان۔ آج بھی حلہ شہر میں یہ مقام امام زمان، وہ زیارت کی جگہ موجود۔ اب نہیں معلوم کہ کتنے مومنین آپ میں سے اس مقام کی زیارت کر چکے، بہت کم مومنین وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حلہ شہر میں مقام امام زمان علیہ السلام، آیت اللہ خوئی کے والد کہتے ہیں میں اس مقام میں اندر داخل ہوا، لوگ وقت کے امام کی زیارت پڑھ رہے ہیں، کوئی وہاں پر نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پر دعائیں پڑھ رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہاں پر کہ یہ کیسے مقام امام صاحب الزمان ہے؟ وہاں پر بتایا گیا کہ ایک عالم دین شیخ علی حلاوی جس کا یہ مکان ہے، وہ ایک عابد، ایک زاہد، ایک عالم باعمل جو غیبت امام میں اپنے امام کی نصرت کے لیے اس قدر آمادہ تھے، جو صدق کے دل سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے، جو عملی نصرت امام کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ تڑپ تھی ہر
لمحے بعد اپنے وقت کے امام کو پکار کر یہ کہتے تھے، اے فرزند رسول، ہلا شہر میں 1000 سے زیادہ 1000 کی تعداد میں آپ کے ناصر اور مددگار موجود ہیں، آپ کب ظہور فرمائیں گے؟ پوری دنیا میں آپ کے ناصر اور مددگار مخلص موجود ہیں، آپ کب ظہور فرمائیں گے؟ ایک دن یہی شیخ علی حلاوی یہ اپنے ہلا شہر سے تھوڑا سا بیابان میں ایسی جگہ پر پہنچے اور وہاں پر یہی پھر اپنے وقت کے امام کو پکار کے یاد کر رہے ہیں، یا اس مقام پر ان کو اپنے وقت کے امام کی شرف زیارت حاصل ہوئی۔ مل کے صلوات پڑھ دے امام زمانے سے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ شیخ علی حلاوی کو امام زمان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، امام کو دیکھ کر رو رہے ہیں، فرزند رسول 1000 کی تعداد کے برابر اس ہلا شہر میں آپ کے ناصر، آپ کے مددگار، نیک اور صالح، با کردار، با وفا اور با حیا مومنین موجود ہیں، اے فرزند رسول کب ظہور فرمائیں گے؟ امام زمان نے کیا فرمایا؟ اے شیخ علی حلاوی سنو، اس شہر ہلا میں صرف 2 ہمارے مخلص مومن ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ اس شہر ہلا میں 1000 ہیں۔ اب امام اس عالم دین کا احترام جو اپنے عمل کے ذریعے سے امام وقت کی نصرت کر رہے ہیں، گھر گھر اور ہر جگہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وظیفہ ادا کر رہے ہیں، لوگوں تک قرآن اور آل محمد کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، امام ان کی تعظیم و احترام میں فرماتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس شہر ہلا میں 1000 ہمارے مخلص ہیں تو ٹھیک، آنے والی شب جمعہ کو آپ اپنے گھر میں مخلص مومنین کو انوائٹ کریں، اور اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھ امام وقت کی نگاہ میں صرف 2 مخلص، اے شیخ علی حلاوی، ایک ہمارے وقت کے اس زمانے کے ناصر اور مددگار تم ہو، اور دوسرے ہمارے ناصر اور مددگار اس ہلا شہر کے وہ فلاں قصاب۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، یعنی ایک قصاب جو گوشت بیچتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، واجبات کا اتنا پابند کہ وقت کے امام اس کے کردار سے راضی ہیں، امام کی نگاہ میں یہ معیار نہیں ہے اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، یہ کتنے بڑے نام والا ہے، یہ کتنی بڑی جائیدادوں والا ہے۔ امام نے بتایا ہماری نگاہ میں جو معیار ہے وہ پاک کردار ہے، جو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کی نصرت کرے، ہم اس سے راضی ہیں، چاہے وہ پیشے کے اعتبار سے، چاہے وہ ایک قصائی ہو۔ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک قصاب کو یعنی اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن امام کردار کی دولت دیکھ رہے ہیں، امام اس کے کردار سے اس قدر راضی ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ دو افراد مخلص، لیکن تمہاری خاطر آنے والی شب جمعہ مخلص مومنین کو جمع کرو، لیکن چھت پر 2 دمبے بھی وہاں پر باندھ دیے جائیں۔ اب مقررہ وقت پر شیخ علی حلاوی کہتے ہیں کہ میں نے پورے شہر ہلا میں سے میں نے مخلص مومنین جو 1000 کی تعداد تھی، جو میری نگاہ میں مقدس تھے، جو پاک دامن تھے، باعمل تھے، میں نے ان میں سے سب سے زیادہ با کردار احتیاط کرتے ہوئے 40 افراد کا انتخاب کیا۔ میں نے قصاب کو یہ خبر دے دی، وقت کے امام
اس شب جمعہ کو ہمیں شرف زیارت عطا کرنے والے ہیں، اور امام کی ہم سے گفتگو ہوگی۔ شیخ علی حلاوی کے گھر میں مومنین وہ 40 مخلصین جو اپنے زمانے کے مقدس ہیں، یہ امام کے گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں، اور کوئی ذکر خدا کر رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ ادھر سے دیکھا کہ شیخ علی الحلاوی کے گھر کی چھت سے ایک نور روشن ہوا، اس نور کے وجود سے شیخ علی حلاوی کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ مومنین کے درمیان درود کے صلوات کی آواز بلند ہوئی کہ ہمارے وقت کے امام اس گھر کی چھت پہ آ چکے ہیں۔ اب امام معصوم نے چھت کے اوپر سے آواز دی، قصاب کو اوپر بھیج دیا جائے۔ وہ قصاب جب چھت پر پہنچا، وقت کے امام کی خدمت میں سلام کیا، دست بوسی کی۔ امام فرماتے اے فلاں، اس ایک دمبے کو اس چھت کے اس حصے میں جو پر نالا، جو نیچے پانی جانے کا راستہ ہے، فرمایا یہاں پر اسے ذبح کر دو۔ جب اس قصاب نے ذبح کیا، وہاں سے خون نیچے گرا، تو اب جو صحن میں جو لوگ اپنے وقت کے امام کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر ہیں، ہم مددگار ہیں اور امام ہم پہ راضی ہیں، اب یہ دعا بھی کر رہے ہیں، یہ ذکر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب خون کو دیکھا ایک مرتبہ گھبرا گئے۔ وہ قصاب گیا، شاید وقت کے امام نے قصاب کا سر قلم کر دیا ہے۔ امام کو ایسی معرفت والا مومن نہیں چاہیے۔ پھر امام کی طرف سے آواز آئی اے شیخ علی حلاوی تم بھی اوپر آ جاؤ۔ شیخ علی حلاوی جب اوپر پہنچے، امام کی خدمت میں سلام کیا۔ امام کی دست بوسی کے بعد امام نے دوبارہ قصاب سے کہا اس دوسرے دمبے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ جب اسے ذبح کیا، دوبارہ خون چھت سے جب نیچے صحن میں گرا، اب جو پہلے شک رکھتے تھے کہ وقت کے امام نے قصاب کو ذبح کر دیا ہے، وقت کے امام نے قصاب کا قتل کر دیا ہے، اب ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ امام نے شیخ علی حلاوی کو بھی معاف نہیں کیا۔ ہم تو آئے تھے امام کی زیارت کے لیے، لیکن یہاں پر تو امام معصوم، امام وقت نے پہلے ان 2 افراد کا قتل کیا ہے، لہٰذا ہم سب کا بھی یہاں قتل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ کیسی معرفت ہے، یعنی اپنی جان سے محبت ہے۔ جو زیارت کی عقیدت لے کر آئے تھے، اب وہ عقیدت ختم ہو گئی ہے، اب جان سے محبت ہے۔ امام کی معرفت ہونی چاہیے، امام مجھے کہاں بٹھانا چاہتے ہیں، امام مجھے کیا پہنانا چاہتے ہیں۔ معرفت امام اس بات کا نام ہے، ہم یہ دیکھیں میں جو لباس پہن رہا ہوں، کیا میرے کس لباس پہ امام راضی ہے؟ میں کیا کھا رہا ہوں، میرے کس کھانے پہ میرے وقت کا امام راضی ہے؟ میں کس گھر میں رہائش رکھ رہا ہوں، میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، کیا میرے امام اس ماحول پہ راضی ہے؟ میں نے اپنی شکل و صورت، اپنا حلیہ، اپنی کٹنگ، اپنی اسٹائل جو میں نے اپنا رکھے ہیں، کیا میرے وقت کا امام میرے اس حلیے پہ راضی ہے؟ یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اب یہ لوگ جو زیارت امام کا شوق رکھتے تھے، اپنی جان سے محبت کرتے ہوئے اس سارے کے سارے وہ افراد اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ امام شیخ علی حلاوی سے کہتے ہیں اے شیخ جاؤ، نیچے جتنے افراد ہیں ان سب سے کہو وقت کا امام آپ کو اوپر بلا رہے ہیں اور آپ سب کو شرف زیارت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جب شیخ علی حلاوی صحن میں آئے، دیکھا ایک شخص بھی باقی نہیں ہے، اور پھر مایوس ہو کر امام کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اس شہر میں یا میرا مخلص ناصر اے شیخ علی حلاوی تم ہو یا پھر وہ قصاب ہے؟ تو لہٰذا امام نے 2 افراد کا انتخاب کیا۔ وہ عالم جو اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں میں واعظ کرتے تھے،
لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو دین خدا کی تعلیم دیتے تھے۔ امام ان کے اس عمل پہ راضی ہیں، وہ خود بھی عمل کرتے ہیں، لوگوں کو عمل کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں شیخ علی حلاوی کی طرح وقت کے امام ہم پہ بھی راضی ہو جائیں تو پھر ہم بھی آج اس راستے پہ چل پڑیں۔ دیکھیں اپنے گھروں میں نگاہ کریں، ہماری اولاد کس راستے کی طرف جا رہی ہے، ہماری بیٹیاں کس راستے کی طرف جا رہی ہیں، ہمارے خاندان کے افراد کس جگہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کسی ملک میں جنگ ہو جائے، اس اعلان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کرفیو لگ جاتا ہے، لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، اولاد کو گھر میں رکھتے ہیں، کسی کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ کیوں؟ اس حالت میں ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہماری بیٹی کو نقصان نہ پہنچے، ہمارے گھر کی عزت، ہماری خاتون کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ اس حالت میں ہمارے گھر میں لوٹ مار نہ ہو، انسان اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں ہر چیز بند کر دیتا ہے۔ حالت جنگ میں ہم اپنے بچوں اور اپنے آپ کو اس طرح سیو کرتے ہیں، لیکن غیبت امام میں جو اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے، شیطانی جنگ، موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے جوان بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، گھروں کی ناموس اور عزتیں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ کس قدر، یعنی اگر ہماری اولاد کی جان کو خطرہ ہو تو ہم ان کی حفاظت کا سارا انتظام کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری اولاد، ہماری نسل، ہمارے گھر کی عزت کو خطرہ ہو، وہاں پر ان کی ایمان کی سلامتی کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر ان کی نجات کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر ان کی ہدایت کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے ہم اولاد اور گھر والوں کی جان سے تو پیار رکھتے ہیں، ان کے ایمان سے پیار نہیں رکھتے۔ لیکن کربلا میں امام حسین اور اصحاب حسین ابن علی جان کو دے کر رسول اللہ کی امت کے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ کربلا میں یہ بتایا جا رہا ہے جان قیمتی نہیں ہے، ایمان قیمتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ اور امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں اذا قلت الطاعہ کثرت السیئات، اے غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں، ہر فرد کو امام کیا پیغام دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی زندگی میں طاعت الہی کم ہو جائے گی تو پھر اس کی زندگی میں گناہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں اس حدیث کو ایک مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ سارے صاحبان گھر ہیں، اگر کوئی مومن کرائے پر گھر لیتا ہے یا ذاتی گھر لیتا ہے، اس میں چند کمرے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کمروں میں سے ایک کمرہ خالی چھوڑ دیں، اس کمرے کی اور آباد کمروں میں فرق ہوتا ہے۔ جس کو ہم نے خالی چھوڑ دیا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں خاکہ، اس میں مٹی، اس میں مکڑی جالا بنائے گی، اس میں حشرات آ جائیں گے، اس کے اندر کیڑے مکوڑے یعنی چوہے، دوسری ہر چیز اس کمرے میں آ جائے گی، اور ایک انسان اس کمرے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کمرہ صاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کمرے میں گندگی ہے، وہ کمرہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم نے اپنی زندگی کا کوئی کمرہ اگر خالی رکھا طاعت الہی سے، پھر اس حصے میں ہمارے زندگی کے اس کمرے میں پھر گمراہیاں آ جائیں گی، پھر گناہ آ جائیں گے، پھر نجاستیں آ جائیں گی، پھر خرافات آ جائیں گی، اور غلط ماحول اور غلط سوسائٹی آ جائے گی، تو پھر شرفاء کو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے ویسے وحشت محسوس ہوگی
جیسے ہمیں گندے کمرے میں بیٹھتے ہوئے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ تو آج جو جوان، بعض جوان یہ کہتے ہیں قبلہ گناہ میں بھی تو لذت ہے، اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو یہ گناہ انجام نہ دیا جاتا۔ ہم توبہ کرتے ہیں، پھر ہمارا نفس ہمیں گناہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ بعض جوانوں کی طرف سے یہ کوشچن کیا گیا کہ گناہ میں لذت ہے تو ہم توبہ کو توڑتے ہیں، گناہ میں اللہ نے لذت کو نہیں رکھا۔ کیسے؟ اگر گناہ میں لذت ہوتی، کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں؟ کیا کبھی قاتل نے قتل کرنے کے بعد لذت محسوس کی ہے یا قتل کے بعد پشیمان ہوا ہے؟ عرف میں، ہمارے معاشرے میں قاتل کبھی بھی قتل کرنے کے بعد، قتل کرنے سے پہلے اس کا جوش اور ہوتا ہے، لیکن اب قتل کرنے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو چکا، اب وہ پشیمان ہو رہا کہ میں قتل نہ کرتا۔ زنا کرنے والا سمجھتا ہے، جو زنا کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے لذت حاصل کروں گا، لیکن جب حرام کر بیٹھا اب پشیمان ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو نجس کر دیا۔ اسی طرح سے وہ جوان جو تنہائی میں حرام کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لذت ہے، لیکن وہ لذت نہیں ہے، اس کے بعد پشیمانی ہوتی ہے۔ وہ پشیمانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے گناہ میں لذت نہیں رکھی۔ اور اس کی ایک مثال دیکھیں، اگر کسی کے بدن پہ خارش ہو، خارش کا مریض انسان کیا کرتا ہے؟ اس حصے پہ بار بار خارش کرتا ہے، اور روکنے والے روکیں، گھر والے روکیں، ڈاکٹر بھی روکتا ہے کہ آپ نے خارش نہیں کرنی، لیکن مریض بار بار خارش کرتا ہے اور اس کو خارش کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر خارش نہیں کروں گا تو وہ اپنے اندر ایک بدسکونی سی محسوس کرتا ہے، لہٰذا وہ خارش کرتا رہتا ہے، جب کہ وہ خارش اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب جب خارش کرنے کے بعد اب وہ رک گیا، اب اسی جگہ پر پین بڑھی، مرض بڑھا، اب اس کے بعد وہ پچھتا رہا ہے، وہ افسوس کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو گناہ ہے وہ بھی ایسے ہے، اس کی لذت عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ جیسے خارش کا مریض خارش کر رہا ہوتا ہے، اس کو عارضی طور پہ سکون مل رہا ہوتا ہے، لیکن خارش سے فارغ ہونے کے بعد جو اس کی تکلیف اور درد ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے والے کے لیے بھی جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کی ندامت، اس کی تکلیف وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مومن اگر چاہتا ہے کہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے عملی تیاری، امام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں اعمال صالح کو شامل کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ بار دیگر بآواز بلند اللہ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ آج اگر ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں ہم بے راہ روی کے راستے پہ چلیں، نہ فکری طور پر ہم درست ہوں، نہ نظریاتی طور پہ درست ہوں، نہ کردار ہمارا پاک اور صاف ہو، نہ اخلاق کے اعتبار سے ہمارا اخلاق اعلیٰ ہو، اور ہم کہیں کہ ہم تو اپنے وقت کے امام کے منتظر رہیں، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ہم ان کی نصرت کریں گے۔ ذرا دیکھیں ہم کیا کر کے امام کی نصرت کے دعوے دار بنے ہوئے، یعنی ہماری زندگی میں گناہ ہو ہی گناہ ہو، بد عملی ہی بد عملی ہو، اور ہم کہیں کہ ہم امام کی نصرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آئیں ذرا کربلا میں ایک نمونہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ حضرت زہیر ابن قین اور حضرت سعید ابن عبداللہ، یہ دو صحابی
جو امام حسین ابن علی نے ان صحابہ کو اپنے سامنے نماز کے لیے کھڑا کیا. اس روایت میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. یہ دو صحابہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے. تاریخ کہتی ہے ان اصحاب امام حسین نے اشاروں سے نماز پڑھی. آج جو لوگ نماز کو چھوڑ کر یہ بہانہ بناتے ہیں امام حسین کے سامنے جو کھڑے تھے اصحاب، ان نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ اگر آپ نے تاریخ نہیں پڑھی تو آپ کی معرفت کو سلام ہے. تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں. حسین ابن علی نماز ادا کر رہے ہیں اور حسین کے پیچھے بھی با وفا اصحاب کھڑے ہیں. لیکن یہ دو صحابی جو امام کے سامنے کھڑے ہیں، یہ اپنی شرعی تکلیف کے مطابق یہ اشاروں کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور امام کے سامنے سینہ تان کے بھی کھڑے ہیں. یہ ہے بتا رہے ہیں کہ وقت کے امام کی نصرت کیسے کرنی ہے. اب یہ دو افراد امام کے سامنے کھڑے. حضرت سعید کے سینے میں تیر پیوست ہوا اور ادھر سے امام کی نماز مکمل ہوئی. حضرت سعید کھڑے ہیں لیکن جب گرے نماز تمام ہو چکی. اب امام حسین ابن علی وقت کا امام دیکھ رہا ہے کہ حضرت سعید کا کتنا پاک کردار اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے آگے بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں اور نماز کو بھی ادا کر رہے ہیں. اور لیکن حضرت سعید امام حسین کی گود میں سر ہے اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ امام کی خدمت میں سوال کرتے ہیں، اوفیتا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کہ میں گناہ گار نے حق کی نصرت کو وفا کر دیا ہے. وہ اپنی جان دے رہے ہیں، کربلا میں عملی نصرت کر رہے ہیں، وہ پاک کردار اپنائے ہوئے ہیں، امام کے سامنے شرعی وظیفے کے مطابق نماز بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ اپنے وقت کے امام سے پوچھ رہے ہیں، مولا کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ ذرا آج ہم ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر آج رات اپنے وقت کے امام کی خدمت میں یہ سوچیں، کیا ہم اپنے وقت کے امام سے وفا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ پاک کردار ہے جو حضرت سعید کے اندر ہے؟ وہ نماز بھی ادا کریں، وقت کے امام کی عملی نصرت بھی کریں، اور وہ پوچھ رہے مولا میں نے حق کے وفا ادا کر دیا؟ ہم گناہوں پہ گناہ کریں، ہم دین خدا کو نظر انداز کریں، قرآن کا مذاق ہم اڑائیں، والدین کے سامنے ہم اونچا بولیں، لوگوں کے حقوق ہم کھا جائیں، نمازوں کی قضا ہم کر دیں، ماہ رمضان کے روزے ہم چھوڑ دیں، حجاب کا خیال ہمارے سامنے نہ ہو، ہم بے پرواہ ہو جائیں، علماء اور فقہا پہ جسارت کرنے والے ہم بن جائیں، اور ہم کہتے ہیں ہم تو اپنے وقت کے امام کے حق میں بڑی وفا کر رہے ہیں. یہ وفا نہیں ہے جب تک عملاً ہم تیار نہیں ہوں گے، ہمارے اندر وہ پاک کردار، وہ پاک فکر نہیں ہوگی جو ہمیں کربلا کے شہداء نے دی. یہ ہوتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ناصر اور مددگار. آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ مشکل ہے، میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں میں ایک یہ بھی فکر آ رہی ہے کہ امام حسین ابن علی کے حبدار ہیں، آل محمد کے حبدار ہیں، انشاءاللہ وہی ہماری سفارش کرائیں گے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری نمازیں کہاں، اور وہ تو نمازی تھے، ہم کہاں کے روزے دار تو وہ تھے. آل محمد نے یہ نہیں کہا کہ ہم نمازی ہیں تو تم بے نمازی بن جاؤ. آل محمد نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم روزے دار ہیں تو تم روزے خور بن جاؤ. ہم حج کرنے والے ہیں تو تم حج کو چھوڑنے والے بن جاؤ. امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم. آج امام حسین کی عزاداری میں آ کے یقیناً یہ آنسو یہ ہماری بخشش کا وسیلہ ہے، یقیناً یہ آنسو ہماری نجات کا وسیلہ ہے. لیکن ہم اپنے بینک بیلنس کو تو فل رکھیں اور حج ہمارے اوپر واجب ہو جائے، حج بیت اللہ کو نہ جائیں. امام حسین نے کتنے حج کیے؟ 25 حج امام حسین ابن علی نے کیے، اور وہ بھی پیدل کیے. اے حسین ابن علی کے چاہنے والوں، ہم نے درس کربلا لیا کیا ہے؟
امام حسین کا کردار ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے جو آمادہ بیٹھے ہیں وہ اعمال ہمارے اندر کیوں نہیں ہیں؟ جو کربلا میں اصحاب امام حسین نے دیا کردار، جو امام حسین نے دیا کردار، آج یہ کہیں کہ ہم آل محمد کے حقدار ہیں، وہی ہماری سفارش کریں گے۔ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واجبات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ نجات دیتا تو پھر العیاذ باللہ حضرت علی اکبر بھی کہہ دیتے میرا بابا حسین تو جنت کے سردار ہیں، مجھے نمازوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بابا حسین تو جنت کا سردار ہے، مجھے روزے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بابا تو جنت کا سردار ہے اور میرا دادا علی جنت کو تقسیم کرنے والا، میں نہ مجھے نمازوں کی ضرورت، نہ مجھے دین کی پابندی کی ضرورت۔ اور میرا دوست جب حضرت علی اکبر سردار جنت کے فرزند ہو کے نماز تہجد تک کو قضا نہیں کر رہے، پھر مجھے اور تجھے کس دین نے اجازت دی ہے ہم اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں اور آل محمد کی ولایت پر نمازوں کو چھوڑ دیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ اور عام طور پہ یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، جب کسی کو سمجھانے کی بات کریں تو یہی کہا جاتا ہے عام طور پر علماء کو، جب بات کریں سمجھانے کی، یہ آپ نے حرام کیا، پلٹ کر کیا جواب جو ہمیں سننے میں آتا ہے، مولانا اتنی سختی نہ کریں، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ حجاب کو سمجھائیں، مولانا بڑی سختی کرتے ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ نماز کی تلقین کریں، مولانا بہت سختی کرتے ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ ماں بہن کے حقوق کی ادائیگی کی بات کریں، یہ جواب سننے میں آتا ہے، قبلہ بڑی سختی کرتے ہیں، اللہ رحمان الرحیم۔ یعنی ہم کہتے ہیں نمازیں چھوڑ دیں، اللہ رحمان الرحیم، روزے چھوڑ دیں، اللہ رحمان الرحیم، حج چھوڑ دیں، اللہ رحمان الرحیم، دین کا ہر کام چھوڑتے جائیں، اللہ رحمان الرحیم۔ یہ فکر کہاں سے ملی؟ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، یہ فکر ہمیں کربلا سے ملی ہے اور یہ عمر ابن سعد سے ملی۔ جب عمر ابن سعد کے بیٹے نے کہا بابا میدان معاشر میں نبی کو کیا منہ دکھائے گا، اس کے لال کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا ہے صرف رائے کی حکومت کے لیے، کہا بیٹا یہ نقد ہے، نبی کی شفاعت ادھار ہے اور میں نقد کو ادھار پہ ترجیح نہیں دے سکتا۔ کہا میں نواز رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ کا اللہ رحمان الرحیم ہے، الیاذ باللہ۔ ایک دشمن امام حسین، امام حسین کا قاتل، ذرا دیکھیں ہمیں لشکر یزید سے یہ فکر مل رہی ہے، امام حسین کو قتل کرو، اللہ رحمان الرحیم۔ جہاں پر لشکر یزید نے اپنی فکر کو انتہا تک پہنچایا، اس کے بعد آل محمد کے چاہنے والوں نے، مسلمانوں نے وہاں سے آغاز کر لیا۔ وہ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد کہہ رہا ہے اللہ رحمان الرحیم، اور ہم امام حسین کے مقصد کو قتل کرنے کے بعد کہتے اللہ رحمان الرحیم۔ یہ یزیدی فکر ہے، بے شک اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن صرف یہ کہنا کہ گناہ کرتے جائیں اللہ رحمان الرحیم، یہ غلط مانا۔ اللہ رحمان الرحیم کس کے لیے ہے؟ جو واجبات کی پابندی کرے، حرام سے اجتناب کرے، اور غفلت سے یا بھولے سے اگر غلطی سرزد ہو گئی ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر گئے اے بار الہ تجھے محمد و اہل بیت کے حق کا واسطہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اب اس کے بعد کہے کہ اللہ رحمان الرحیم۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بس آخری پیغام اور میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ شب عاشور کل کی صبح کو اکثر امام بارگاہوں میں آذان حضرت علی اکبر دی جائے گی، اور ہمارے جوان بھی گریہ کریں گے، ہمارے بزرگ بھی گریہ کریں گے،
ہمارے بچے بھی گریا کریں گے حضرت علی اکبر کی اذان کو سن کے۔ لیکن سوال یہ ہے، حضرت علی اکبر نے صبح عاشور کو اذان کس لیے دی تھی؟ کیا حضرت علی اکبر نے اذان کربلا میں اس لیے دی کہ میری شہادت کے بعد میرے عزادار، میرے حبدار جوان میری اذان کو سن کے میری مظلومیت پہ روئیں؟ کیا یہ حضرت علی اکبر کا اذان دینے کا فلسفہ یہی تھا؟ کیا اذان اس مقصد کے لیے دی تھی؟ نہیں، مقصد یہ تھا، حسین ابن علی کہہ رہے ہیں اے علی اکبر، اذان آج نبی کے لہجے میں تم دو گے اور امامت نماز حسین ابن علی کرائے گا۔ گویا حضرت علی اکبر نے پیغام کربلا دے دیا۔ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، اگر اذان کے بعد تمہاری زندگی میں نماز نہیں ہے تو سمجھو تم نے علی اکبر کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ لہذا جب اذان علی اکبر پہ گریہ کر لیں، اس کے بعد اپنے گھروں کا رخ نہ کریں بلکہ مساجد کا رخ کر کے مصلی عبادت پر آئیں اور یہ جملہ ادا کریں، اے حضرت علی اکبر، ابھی میں امام بارگاہ میں آپ کی مودت و محبت کا حق ادا کر کے اب میں آپ کے مقصد کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، حضرت علی اکبر کون؟ شہید کربلا، کربلا کا وہ شہید جس کے بعد حسین کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، کون؟ علی اکبر، جس علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے زہرا کا لال پڑھ رہا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وَإِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ۔ اے میرا اللہ، تو گواہ رہنا، میں اس غلام کو اشقیاء کی طرف بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، جو اخلاق میں، جو لب و لہجہ میں تیرے نبی کی شباہت رکھتا ہے، اور جب حسین تیرے نبی کی زیارت کی تڑپ رکھتا ہے، وَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، تو میں سب کچھ چھوڑ کے اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، آخر امام حسین کو اللہ نے شبیہ پیمبر جیسا لال کیوں عطا کیا؟ روایت کہتی ہے امام حسین کا انس اور محبت اتنی زیادہ تھی رسول سے کہ رسول کو بابا کہتے تھے اور اپنے بابا مولا علی کو ابو الحسن کہتے تھے۔ ایک دن جب بابا کی مزار پہ رو رہے تھے، محبت رسول میں یا عالم خواب میں رسول نے زیارت کرائی، اور میرا لال حسین اور میری محبت میں رونے والا، اور میری دعا ہے او اللہ تجھے ایک لال عطا کرے گا جو میرا ہم شکل ہوگا، اور میں قربان، او حسین کو رسول سے اتنی محبت ہے، اور اللہ بھی اپنے حبیب کی محبت میں ہے حسین کو اگر فرزند دے رہا ہے تو جو اکبر ہے وہ شبیہ پیمبر ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اے جب حضرت علی اکبر ہے جب آمادہ ہوئے، تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ حضرت علی اکبر علی ابن الحسین قد تجلی بوجہ رسول اللہ، اور جب علی اکبر نے ہر میدان کربلا میں خود کو ظاہر کیا، اے رسول کے چہرے والا تھا، وَأَمَامَتِ رَسُولِ اللَّهِ، اے رسول کا امامہ سر پہ سجایا ہوا ہے، وَأَصْلَحَتِ رَسُولِ اللَّهِ،
اور رسول کا اسلحہ بھی اٹھایا ہوا ہے. وَعَلَى فَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ, ہے رسول کے گھوڑے پہ اور رسول کا اسلحہ اٹھائے, ہے رسول کا امامہ پہنے, ہے ہم شکل پیغمبر, ہے جانے کے لیے تیار ہے. حسین مظلوم نے وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرًا, ہے حسین نے ایک مایوسانہ نگاہ سے دیکھا, ہے نگاہیں پھیر پھیر کے دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ میں حسین ابن علی گریہ بھی کر رہے ہیں. ہے اکبر کا جانا اور حسین کے لیے بڑا دشوار ہے. اجرکم علی اللہ زادارو, ہے اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے, 120 ناریوں کو فنار کیا, ہے زخمی بدن کے ساتھ. علی اکبر واپس آئے, بابا کی خدمت میں رو کے کہتے ہیں یا ابدا العطش قد قتلنی, بابا او پیاس نے اکبر کو مار دیا. وَسِقْلُ الْحَدِيث أَجْحَدَنِي, بابا ہے اسلحے کی گرمی اور بھار نے ہے اکبر کو تھکا دیا. اجرکم علی اللہ, ہے اکبر نے سوال کیا, فرماتے حل الی شربت من الماء سبیل, بابا ہے اکبر کو ایک گھوٹ پانی مل جائے گا اور میں قربان عزادارو, ہے زہرا کا لال مجبور. ہے جب کوفہ والوں نے روایت ملتی ہے 4 مرتبہ حسین مولا نے اور کوفہ والوں کو سیراب کیا, لیکن آج حسین اتنا مجبور ہے اصغر کو روانہ کیا تو پیاسا روانہ کیا, اور اکبر کو روانہ کیا تو پیاسا روانہ کیا. اجرکم علی اللہ زادارو, ہے روایت کہتی ہے امام حسین نے فرمایا یا بنیا من این آتی لک بالماء, اور میرا لال اکبر اور تیرا بابا حسین کہاں سے پانی لائے. اجرکم علی اللہ زادارو, ہے امام نے فرمایا اکبر ہے میرے منہ میں زبان رکھ دے. یا اکبر نے حسین کے منہ میں زبان ڈالی, یا اکبر نے زبان نکال لی, اور بابا ہے آپ کی زبان ہے میری زبان سے زیادہ خشک ہے. اجرکم علی اللہ زادارو, ہے اکبر کو دوبارہ روانہ کیا. ہے اکبر میدان میں پہنچے, ہے روایت صاحب سعادت و دارین نے نقل کیا ہے جب اکبر میدان میں حملے پہ حملہ کر رہے ہیں 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں وہ ایک شکی نے تیر کا نشانہ بنایا, اے حسین کے لال کی گردن پہ لگا اور خون کا فوارہ جاری ہے. اور دوسری روایت کہتی ہے یہ ایک شکی نے بڑھ کر اور اکبر کی پشت میں گرز مارا. اے اکبر کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا. اجرکم علی اللہ زادارو, یا مشہور روایت کہتی ہے یہ ایک ظالم نے اکبر کے سر پہ زور سے وار کیا. ہے اکبر کا خون بہنے لگا, اب زین پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا. یا اکبر نے اپنی بائیں اور گھوڑے کی گردن میں ڈالی. یا اکبر کا خون گھوڑے کی آنکھ میں جانا تھا
تھا ہے وہ گھوڑا اشقیاء کی طرف دوڑا۔ اے سنو گے عزادارو، اور حسین کا جوان تنہا ہے اور لشکر یزید ہزاروں ہے۔ جب قطعوا بأسیافہم ارباً اربا، اور جو ظالم آتا اور تلوار کے وار کرتا، آئے اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے، اور آخری رمق موجود ہے۔ یا اکبر نے آواز دی، یا ابتا علیہ السلام، بابا اکبر کا آخری سلام ہو، ھذا جدی ھذا جدی، بابا یہ میرا نانا مصطفیٰ آ چکا ہے، اور مجھے نانا نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دیا۔ اے بابا، اور مصطفیٰ آپ پہ سلام پیش کر رہے ہیں اور آپ کے آنے کا انتظار ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کا جملہ۔ اب جب امام حسین نے سنا ہے اکبر کی لاشے پہ جیسے آئے ہے ارباب عزا نقل کرتے ہیں، اور روایت کا جملہ ہے جب اکبر کے قریب پہنچے اور جوان بیٹے کا غم ہے حسین نے آواز دی، یا بنیا ادعونی، اور میرا لال اکبر، اور حسین کو آواز دے، اور تیری آواز کے سہارے اور اکبر تیری لاش پہ آ سکوں، اور تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے حسین مظلوم، اور اکبر کے لاشے پہ پہنچے، کیا کیا ہے، کیا نوحہ پڑا، وَضَعَ قَدَّهُ عَلَى قَدِّهِ، اور حسین نے اپنا رخسارہ اے جوان اکبر کے رخسارے پہ رکھ دیا، وہ اپنی غربت کا نوحہ پڑا، الدنیا بعد العفا، اکبر تیرے بعد دنیا کے سر پہ کام، اور جب تو نہ رہا ہے حسین جی کر کیا کرے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے حسین کو اکبر کی شہادت نے اور نڈھال کر دیا، ہے حسین کی طاقت جواب دے گئی۔ عزادارو، مقتل کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا حسین نے حضرت حر کے لاشے کے لیے کسی کو بلایا ہو، حضرت حبیب کے لاشے کے لیے بلایا ہو، حضرت قاسم کے لاشے کے لیے بلایا ہو، اے اصغر کے لاشے کے لیے بلایا ہو، اولو محمد کے لاشے کے لیے بلایا ہو، لیکن جب اکبر کا لاشا میدان میں اے حسین کی ہمت جواب دے گئی۔ اجرکم علی اللہ، آواز دیے جوانان بنی ہاشم آؤ، او اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ اے اکبر کا لاشا خیمے میں جب پہنچایا گیا، آخری جملہ مصائب کا، اور بی بی سکینہ دوڑ کر آئی، بابا این اخی علی، بابا میرا بھیا علی کہاں ہے؟ اور حسین مظلوم نے بتایا، اور میری لگت جگر اور میرا لال مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اور بی بی سکینہ سے رہا نہ گیا، اور جب خیمے سے نکلنا چاہتی ہے اور جوان بھیا کا لاشا دیکھے، یا حسین مولا نے تھاما، اور میری لاڈلی صبر کر، اور بی بی سکینہ نے کیا فریاد کی، یا ابدا کیف تصبرو من قتل ابو ومن شرد ابو، بابا وہ کیسے وہ بہن صبر کرے، اور جس کا کریل جوان
اکبر جیسا بھائی مارا جائے اور جس کا حسین جیسا بابا تنہا رہ جائے اور بابا سکینہ کیسے صبر کرے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ